مولانا حضرات کی مخالفت تو آپ زیادہ قادیانیوں کے ساتھ سنتے ہیں، اور یہ قادیانیوں کی مخالفت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب تو ممبر پہ جو میں دیکھتا ہوں سنتا بھی ہوں، کئی حضرات کی FIR پڑھتی ہیں، فلاں مولانا حضرات ختم نبوت پہ بولے تو ان کے اوپر پرچہ ہو گیا۔ یہ حالت ہے کہ جو بنیادی عقیدہ ہے اور رسول اللہ کا شرف ہے، رسول اللہ کا اعزاز ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بات کہنے کے اوپر بھی جب FIR ہوں تو یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ ایمانی بے حسی بے غیرتی کی انتہا ہے۔ اس لیے اپنے تعلق کو جو اب یہ صرف نہیں ہے، اب ملحد جو ہے الحاد کا جو شکار ہے وہ اس طرح سرایت کر رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں نے آج سے 2-3 دن پہلے ہیومن رائٹس کے میرے سامنے آیا، وہ نمبر آیا، تو میں نے کہا چلو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، کسی کو بلا ہو جائے تو میں نے بھی اس کو شامل کر لیا۔ ہم پہلے تو ان کا یہ طریقہ آیا کہ ہماری واردات ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں لوگوں کی فلاح۔ میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو جب تیسرا دن گزرا نا، تو کل شام کی بات ہے، جب میں نے اپنے موبائل کو کھولا تو گیلری کے اندر ایسی لازیبا ویڈیوز اور تصویریں پڑی ہیں، میں سوچ میں پڑ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے بٹھایا، میں نے کہا یار میرے پاس تو 5000 سے زیادہ نمبر ہیں اور اتنوں میں مجھے تو نہیں سمجھ آ رہے، تو یہ تلاش کرو یہ کس بندے نے میرے ساتھ یہ مطلب مذاق کیا ہے، کیوں اس طرح بھیجی ہے مجھے۔ تو اب وہ جب ہیومن رائٹس کی آتی تھی اس نمبر کو ہم نظر انداز کر دیتے تھے، اس وجہ سے یہ تو انسانی حقوق کی جو ہے دعویٰ کرنے والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ ایسی بیہودہ حرکت تو نہیں کریں گے، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے ہر ایک نمبر کو چیک کرنا شروع کر دیا، تو وہ جتنی غلاظت، وہ جتنا گن تھا، وہ جتنی غلاظت انسانی حقوق کے نام پر اور غلاظت انسانی حقوق کے نام پر، وہ اسی ہیومن رائٹس پروٹیکشن تنظیم کی طرف سے تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ بندہ ہمارے گھیرے میں آ گیا تو یہ دشمن کی سازش ہے۔ 4 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ مجھے بار بار فون کرتا تھا، میں نے کہا کہ آپ کا کام کیا ہے اور کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاحی کام کرتا ہوں، اللہ کی مخلوق کی آسانیوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ دل بڑا خوش ہوا کہ ایک اچھے آدمی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب صاحب بادر آئے تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ آج کل کا شوہر ہے، تو کہتا ہے جی علامہ اقبال، بلے شاہ، سلطان باؤ، عارف کھڑی شریف کے اوپر میں سرچ بھی کر رہا ہوں، ان کے اوپر کام بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا واہ جی یہ تو پکا تصوف والا آدمی ہے، یہ تو بڑا عظیم بندہ ہے۔ میں نے بٹھایا باہر، ہوٹل پہ بیٹھ گئے، خدا کی باتیں کرے، خدا یہ ہے، خدا یہ ہے۔ تھوڑا سا میں تجسس میں پڑ گیا، تو جب میں تجسس میں پڑا تو وہ ایسی معرفت کی عجیب باتیں کرنے لگا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تو یہ تو کوئی بڑے اعلیٰ حضرت ہے، ایک چھپا ہوا انسان ہے، مجھے پریشانی ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کی جو گفتگو ہے یہ تو بڑے اعلیٰ پائے کی ہے، میں تو آپ کی گفتگو کا گرویدہ ہو گیا ہوں۔ تو آپ کو کھلنا شروع ہو گیا، تو کہتا ہے جی میرے اوپر سوال کرتا ہے دنیا کتنی پرانی؟ میں نے کہا جی سینکڑوں نہیں تو ہزاروں سال ہوگی۔ کہتا ہے نہیں یہ تو کروڑوں سال پرانی ہے۔ دیکھیں نا 1400 سال سے تو جو ہے آپ کے نبی، جب اس نے کہا آپ کے نبی تو میرے اندر ایک کھٹکا پیدا ہو گیا، اس کا نبی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اس لیے یہ تو 1400 سال کے ہیں، میں ہر دین کی نفی کرتا ہوں۔ جب اس نے کہا یہ دین کی نفی کرتا ہوں تو میرے اندر مزید کھٹکا بڑھا کہ یہ مسلمانی، یہ ملحد ہے۔ پھر اس نے سوال پیدا کیا کہ کیا جی دنیا رگڑ کی پیداوار ہے، خدا بھی رگڑ کی پیداوار ہے، اور وہ خدا کے منکر تھا۔
تو میں نے کہا جی میں یہ تو مانتا ہوں صاحب بادر کہ آپ رگڑ کی پیداوار ہیں، خدا کے اوپر یہ بہتان نہ باندھے، آپ تو میں مان چکا ہوں، اب میری بات آپ سمجھ گئے ہیں، صاحب عقل بیٹھے۔ میں نے کہا جناب آپ تو رگڑ کی پیداوار ہیں لیکن خدا کی طرف یہ غلط جسارت نہ کریں۔ کہتے کہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، آپ بھی میرے جو ہے مقلد ہو جائیں، میری بات مانیں گے، خدا نہیں ہے، یہاں پہ آ کے چپ ہو گیا۔ اب میں نے 15 منٹ گفتگو کی، میرے 15 منٹ بات کرنے کے بعد صاحب بادر کو میں نے دیکھا ادھر اور ادھر تھوڑا سا پسینہ پھوٹ پڑا، میں نے کہا چل بھائی اب بات بن گئی۔ تو آخر میں پھر یہی ایسے لوگ اس طرح آ رہے ہیں فلاحی تنظیموں کے نام کے اوپر۔ میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا، 25 سال پہلے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اس وقت 52 تنظیمیں کام کر رہی تھی۔ آج اس بے حیائی برائی کا سب سے بڑا سبب یہ NGOs بھی ہیں، اسلام انسانی حقوق کے اوپر کام کرنے والے، کیونکہ ہم نے تو کرنا نہیں، ہم نے تو جو ہمارے جو کام تھے وہ یورپ نے لے لیے، ہم نے انڈیا کی جو ہے فلمیں دیکھ دیکھ کے 25-30 سال پہلے یہ ہوتا تھا جب یہ عام نہیں تھا، تو ہم نے ان کا ورثہ لے لیا، انہوں نے ہمارا لے لیا، وہ ہمارے پیچھے چل پڑے، ہم ان کے پیچھے چل پڑے۔ آج حالت کیا ہے کہ دین والا بھی الحاد کا شکار ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی الحاد کا شکار ہے، خدا کو مان کر خدا کی نہیں ماننا یہ بھی الحاد ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، دل خالی ہے، یہ بھی الحاد ہے۔ کلمہ زبان پہ جاری ہے، دل کے اندر اس کے اثرات نہیں ہیں، یہ بھی الحاد ہے۔ نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے اپنوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا یہ سب سے بڑا الحاد ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے ہاتھ سے دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ انسانیت بھی ہے، یہ اسلام بھی ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت بھی ہے۔ ہم جھوٹی عزت تلاش کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم اس الہادیت کا شکار ہوتے ہیں۔ خدا سے بھی گئے، مصطفیٰ سے بھی گئے، آخر انسانیت سے بھی گئے۔ دیکھیں پہلے معیار تھا، تقویٰ سے کرامت حاصل ہوتی، آج کرامتیں کہاں ہیں؟ گدیوں پہ بیٹھنے والے کوئی مجھے کرامت دکھائے نا، ان کی کرامت یہی ہے غریبوں کا خون نچوڑنا، اپنی بلڈنگیں بنانا، غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی عمارتیں بنانا۔ تو صاحبو پہلے کرامت تقویٰ سے ہوتی تھی، اب صاحب بہادر مرتے ہیں، مرنے کے بعد جو جانشین ہوتا ہے وہ کہے گی جس کے پاس پیر صاحب کی کرامتیں ہیں وہ ہمیں سینڈ کریں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ وہ بھی جائیں تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ خدا کی قسم یاد کیجیے، پہلے کرامتیں نیک لوگوں سے اٹھتی تھی اور اس کی وجہ تقویٰ ہوتا تھا۔ تو میں بات کھول دیتا ہوں، کرامت تقویٰ سے ہے، شرف نسب سے ہے، شرف نسب سے، بولتے جائیں تبھی ذہن نشین ہوگی، شرف نسب سے ہے۔ اور کیا بولا میں نے؟ کرامت تقویٰ سے ہے، شرف نسب سے ہے، فضیلت بولے نا فضیلت کا بتایا نہیں، میں بتاؤں گا، چلے میں بتا دیتا ہوں، شکریہ، میں آپ ہی کے لیے تو آیا ہوں۔ فضیلت علم سے ہے حضرت، یہ آپ کے لیے بھی نکتہ ہے۔ کرامت تقویٰ سے، شرف نسب سے، فضیلت علم سے، برکت اور رحمت، جی یہ تو پورا جمعہ میں نے پچھلا لگایا ہے۔ وہ سے بھی بیٹھا کرے نا، کانوں کے مزے لے کے چلے جاتے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی۔ تھوڑا ریالٹی کی طرف بھی آئیں، حقیقت میں بھی قدم رکھیں۔ رحمت اور برکت، توبہ استغفار
اور رسولullah پہ درود کی وجہ سے آتا ہے. سبحان اللہ تو آڈی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. اب ریپیٹ کرتے ہیں. کرامت تقوی سے آتی ہے. تقوی روزے سے آتا ہے. کرامت تقوی سے آتی ہے. تقوی نماز سے آتا ہے. کرامت تقوی سے آتی ہے. تقوی ماں بہن کے حقوق پورے کرنے سے آتا ہے. کرامت تقوی سے آتی ہے. تقوی اللہ کے خوف سے آتا ہے. رسول اللہ کی محبت میں گم ہونے سے آتا ہے. شرف نسب سے ملتا ہے. فضیلت علم سے ملتی ہے. فضیلت علم سے ملتی ہے. رحمت اور برکت توبہ اور استغفار اور نبی پہ درود کی وجہ سے آتی ہے. سبحان اللہ. بات میری سمجھ آ گئی ہے. اب بندہ رائے فرار نہیں اختیار کر سکتا. تو پھر اس کا یہ بھی سوال تھا اللہ نظر نہیں آتا. یہ سوال تھا جب اللہ نظر نہیں آتا تو پھر اللہ ہے نہیں. میں نے کہا اللہ کو دیکھا نہیں جاتا, اللہ کو مانا جاتا ہے اور اللہ کی مانی جاتی ہے. اللہ کو دیکھا نہیں جاتا, اللہ کو واسطہ پڑتا ہے. مانا جاتا ہے. سکول کالج اور ملازمت کرنے والوں سے میں مخاطب ہوں اور یہ آپ کے پاس ایک بہترین جواب بھی ہے. اللہ دیکھا نہیں جاتا. سوال یہ ہے ان کا, بھائی دیکھا نہیں جاتا, دیکھنے کے لیے مصطفیٰ والی آنکھ چاہیے. دیکھا نہیں جاتا, دیکھنے والے کی پیروی کی جاتی ہے. جو دیکھ کے آیا ہے, جو رنگ اور ڈھنگ اور اس کے حسن کے جلوے کر کے آیا ہے, اس کی ماننی پڑے گی. مان کے اس کا قرب حاصل کیا جائے گا. قرب حاصل کرنے کے بعد موت کا پیالہ پیا جائے گا. حساب و کتاب دینے کے بعد پھر دیکھنے کے جلوے بھی حاصل ہو جائیں گے. سامعین محترم, وہ دیکھا نہیں جاتا, اس کو مانا جاتا ہے. دلیل سنیے. عقل دیکھی جاتی ہے نہیں, وہ بولیں تو صحیح ہے. عقل کسی نے دیکھی ہے؟ عقل کو مانا جاتا ہے. شعور کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں جاتا, شعور کو مانا جاتا ہے. سامعین محترم, درد کسی نے دیکھا ہے؟ درد کو محسوس کیا جاتا ہے. اس کی قدرت کے جلووں کو دیکھ کر پھر محسوس کر کے اس کو مانا جاتا ہے اور اس کی مانی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تاکید, توجہ ہے جی انشاءاللہ. یہ پریشان کرنے کا ایک طریقہ ہے. بے شک. تو پھر میں نے کہا میرے بھائی پہلے پڑھ کے آؤ. تو بدقسمتی سے میں اس وقت کام سے آیا ہوا تھا تو اسی لباس میں تھا. تو میں نے کہا میرا صرف پینٹ کوٹ نہ دیکھ, آگے چلے گا تیری رائے بھی کھل جائے گی. کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ اور مساجد کے کئی ائمہ ہیں جو میرے اس وقت مرید ہیں. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, یہ تو میں 70 مرتبہ کہہ چکا ہوں ممبر کے اوپر. ہماری مساجد کے ائمہ 70 نہیں 80% ان پڑھ جاہل لوگ ہیں, جس کی وجہ سے الہادیت کو تقویت حاصل ہو رہی ہے. میں نے کہا میرے بھائی یہاں سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہیں میں رابطہ کروں گا. میں نے کہا میں لکھ کے دیتا ہوں تو میرے جیسے بندے سے آپ اس کے بعد رابطہ نہیں کرے گا. تو اس لیے درد دیکھا جاتا ہے نہیں دیکھا جاتا, لیکن جس کو ہو وہ تو مانتا ہے نا مجھے درد ہے. یہ تو سب کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, کبھی سر کا, کبھی زیادہ کھا کے پیٹ کا, کبھی ٹانگ کا, کبھی گر کے. یہ تو درد تو دیکھتے ہو نا بھائی, میں آپ سے مخاطب ہوں. تو یہ اس کا جواب ہے جی خدا دیکھا نہیں جاتا. پھر کہتے ہیں جی یہ تو سارا حادثہ ہے. میں نے کہا حادثہ نہیں ہے, جو چیز حادثے سے آتی ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی. توجہ ہے, جو حادثے سے ہوتا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی. یہاں پہ تو پورا نظام ترتیب سے چلتا ہے, پورے نظام کی حرکت ترتیب کے ساتھ ہے. بتاؤ نا سورج کبھی دوپہر کو بند ہو گیا ہو,
दोपहर को रात आ गई हो, नहीं, वक्त मुकर्रर है, घड़ियां आपके पास हैं, बादल हैं, आप घड़ी को देख के अंदाजा कर लेंगे वक्त क्या हुआ है। कभी दिन के 12 बजे इशा का टाइम हुआ है? यार कितने लोग बैठे हो? किसी को गलती से भूलकर भी दिन चढ़ाओ, रात के 12 बज गए हो तो पता चला हर हरकत के पीछे मुहर्रिक है, हर नज़म के पीछे एक नाज़िम है, तो हर हरकत के पीछे मुहर्रिक मेरा रब है, हर सबब के पीछे मुसब्बब मेरा रब है, हर नज़्म के पीछे नाज़िम मेरा रब है, इसलिए उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। सामईन मोहतरम, अपने दिमागों को झंझोड़ो, इंसानियत के नाम के ऊपर धोखा नहीं खाना। इंसानियत से मुराद ये जो घूम रहे हैं जी, हाँ, एनजीओ। देखो एक बात लिख लो, अल्लाह ने क्या कहा? यहूद और नसारा तुम्हारे, हाँ, मैं उनके दिमागों की भी खिड़कियां खोलना चाहता हूं जो 12-14 पढ़ के ना बक बक करते हैं, दीन को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्ला हैं। मुल्ला ना होता तो बता, खोल के बता करता हूं मैं, तेरी किसके पास होती और उसकी तेरे पास ना होती? ये दीनदार लोगों की बरकत है और अल्लाह के कुरान को साबित करके दिखाया जा रहा है। यहूद और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा ईमान वालों तुम आपस में दोस्त हो, ईमान वाले तुम्हारे दोस्त हैं, खुदा तुम्हारा दोस्त है, मुस्तफा तुम्हारा दोस्त है, मुस्तफा की मजलिस में बैठने वाले तुम्हारे दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए वो अगर फायदा देते हैं तो पीछे कोई उस इनकी इस हरकत के पीछे भी कोई मुहर्रिक है और उस मुहर्रिक का कोई थ्योरी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी है। इसलिए दुश्मन बगैर किसी मंसूबे के फायदा नहीं देता। उसका इलाज अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ बार बार रजू है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कामों की तरफ बार बार दौड़ना है, उसके तोड़ के लिए खुदा और मुस्तफा को राजी रखना है, दीन का काम करना है, दीन की इशाअत का काम करना है, ताकि बक बक करने वालों का बूथा पैड़ा बंद हो जाए। समझ है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे नबी ने कहा हर कोई खताकार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो बार बार रब से तौबा करता रहे। बेहतरीन खताकार, गलती तो हर इंसान से होती है, यही हमारा नजरियाती इख्तलाफ है अहले सुन्नत और अहले तशरीह। वो कहते हैं हमारे आइम्मा जो हैं वो भी गुनाह से पाक हैं, हम कहते हैं हमारे आइम्मा गुनाह से पाक नहीं है, गुनाह से पाक सिर्फ अंबिया की जात है। गुनाह से पाक मासूम सिर्फ अंबिया की जमात है। वो जमात जिस जमात के सरदार सैयदुल अंबिया है, तवज्जो है, जिस जमात के सरबरा सैयदुल अंबिया है, बाकी हर इंसान से गलती होती है। और मैं उनके बाद अहला इंसान की बात करता हूँ। हम तो हर कोई गौस बना फिरता है, हम में से तो हर कोई कुतब बना फिरता है, पता नहीं अपने साथ क्या क्या लक़ब लगाता है। कायनात की जान अफजल तरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक नहीं कई बार कहते थे काश कि मैं दरख्त होता और काट दिया जाता, कल खुदा के यहाँ मुझे हिसाब न दिया जाता। यहाँ पे तो 20,000 लेके बयान करने के लिए, अगली बारी को पक्का करने के लिए, लोगों की जेबों को खोलने के लिए एक बहुत बड़ा बलंडर छोड़ता है। कहते हैं जितने आयो सरकार तुम सारे बख्शे हुए आयो। तुम जिसको अपना नहीं पता अगले लम्हा मेरे साथ क्या होने वाला है, जिसको इतना नहीं पता कल कयामत मेरे साथ मेरा खुदा क्या करेगा, वो जन्नत का
خیریت تو ہے نا؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ پریشانی سے بات نہیں بنتی، سمجھنے سے بات بنتی ہے۔ اس لیے کہ سید، اس لیے میں نے کہا بار بار رجوع کرو اللہ کی طرف، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، خدا کی قسم رونقیں آئیں گی۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، برکتیں آئیں گی۔ میں نہیں کہتا، امام الاولیاء کہتے ہیں، رسول اللہ کے بھائی کہتے ہیں، فاطمہ کے شور حسن و حسین کے باپ کہتے ہیں، مجھے میں حیران ہوں ہلاک ہونے والوں پہ۔ کون؟ حضرت علی کہتے ہیں میں حیران ہوں ہلاک ہونے والوں کے اوپر کہ جس کے پاس توبہ و استغفار موجود ہے اور وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ حضرت علی کی بات ہے۔ میں حیران ہوں ان کے اوپر جن کے پاس توبہ استغفار بھی ہے اور وہ ہلاک بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب تک توبہ کرنے والے ہیں، وما کان اللہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ جن میں توبہ استغفار کرنے والے ہوں، جن میں توبہ استغفار کرنے والے ہوں۔ تو میرے رب نے یہ بہترین موقع نہیں دے دیا کہ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، اس سے قبل کہ ہم توبہ استغفار کر کے اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اس کا قرب حاصل کریں، جنت کے حقدار ٹھہریں۔ یہ میری بات نہیں، میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے تیری توبہ استغفار کے اوپر۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ سفر پہ ہے، اونٹ سامان سے لدا ہوا ہے، زادے رابی ہے، کھانے کا سامان بھی ہے اور صحرا ہے۔ جب بے آب و گیا ریگستان صحرا میں پہنچتا ہے، سواری کو گم پاتا ہے، سواری کو گم پاتا ہے، تھک ہار کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے سواری کو سامنے پا کے خوش ہوتا ہے اور خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، کہتا ہے شکر ہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ یہ حدیث ہے، کوئی حکایت روایت نہیں ہے۔ اے اللہ، بندہ خوشی سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی سے یہ کلمات بندہ کہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرنے والوں کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ آپس میں چیمگوئیاں بھی کر رہے ہیں کہ مولوی کیا بکواس کر رہا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ فرد مسرت میں اتنا گم ہو جاتا ہے، فرد مسرت میں اتنا گم ہو جاتا ہے، سبقت لسانی کی وجہ سے یہ کلمات کہتا ہے میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے، یعنی وہ خوشی سے نڈال ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا توبہ کرنے والوں کو توبہ کرنے والوں پہ اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے نبی نے فرمایا گناہگار توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے توبہ استغفار کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤ، اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہرو، اللہ سے توبہ کرو اور رمضان میں توبہ استغفار کر کے پھر داخل ہو جاؤ، پھر بندہ پورا مہینہ چلتا رہتا ہے۔ ورنہ بات تو میں نے پچھلے جمعے میں کر دی ہے، بار بار ریپیٹ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ تقریباً آپ کا مسکرانا مجھے بتا رہا ہے کہ وہ میرے کلمات آپ کو یاد ہیں۔ تو اللہ آپ کو سلیم القلب اور سلیم العقل یہ نعمت عطا فرمائے۔ جب یہ نصیب ہو جائے گی پھر توبہ استغفار بھی
آسان ہو جائے گی. اللہ کے حضور بار بار توبہ استغفار کرو. دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں حیران ہوں ان بندوں کے اوپر کہ وہ ہلاک کیسے ہو جاتے ہیں. اب بنی اسرائیل کے وہ 70,000 ہلاک ہو رہے تھے, بارش رکی ہوئی تھی, موسیٰ دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ کہتا ہے اس کو نکال نہ, یہ عیب دار ہے, میں نے اس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں, جب دیکھا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے تو دل ہی دل میں پگھلنا شروع ہو گیا, معافیاں مانگنا شروع ہو گیا. اب ہاتھ اوپر بھی نہیں کر سکتا کہ لوگ تو جان جائیں گے نا کہ یہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے عرصے سے ذلت برداشت کر رہے ہیں. واللہ نے بارش برسا دی, ساری قوم پہ خوشحالی آ گئی ہے نا. توبہ استغفار کرو, اللہ کے ہاں رجوع کرو, پھر ہلاکت نہیں آئے گی, پریشانی نہیں آئے گی, دکھ نہیں آئے گا, رزق آئے گا, برکتیں آئے گی, گھر میں سکون آئے گا. آزمائشیں تو آتی ہیں بھائی, میرے نبی نے فرمایا بندے کے جوتے کا جب تسمہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو اللہ نے اس کے اندر بھی اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس لیے جس بھائی کے دفتر میں ایسا آدمی ہو جو ایسی بونگیاں مارتا ہو, جی یہ مولویوں کا فتنہ ہے, یہ ختم نبوت, یہ تو لڑانے والی باتیں ہیں, خدا کا وجود نہیں ہے, اس کو وہ بندہ پھر میرے ساتھ رابطہ کرے, پھر ڈوز میں دیتا رہوں گا, وہ اس ڈوز کو آگے پہنچاتا رہے, انشاءاللہ یا تو بھاگ جائے گا یا میرا رب اس کو شرع صدر عطا فرما دے گا. ڈرنا نہیں ہے, جب تک غریب موجود ہے, ادھر موجود ہے, نہ الہادیوں سے ڈرنا ہے نہ قادیانیوں سے ڈرنا ہے. خدا کی قسم ہر سٹیج پہ ہر جگہ جا کے یہ فقیر جواب بھی دے گا, مدلل جواب دے گا, اور ایسا جواب دے گا اگلے کو نہ نہیں یاد. جزاکم اللہ.